السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النوح اور ان اسماء کا بیان چل رہا ہے، ان اعلام کا بیان چل رہا ہے جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ان میں سے چوتھا عالم آج صاحب کتاب یہاں پر بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یکون علما مرکبا ترکیب مسجد غیر مختوم بویہ کبعلبک وحضرموت ومعد کاربا وقال قال۔ ان یکون علما مزیدا فیہ الالف والنون عثمان وعمران وغطفان۔ السادس أن يكون علما معدولا بأن يكون على وزن فعل فيقدر معدولا على وزن فاعل، وذاك كعمر وزفر وزحل وسعل، وهي معدولة عن عامر وزافر وزاحل وساحل إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب اس علم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رہے کہ جو 7 جگہ صاحب کتاب نے بتائی ہیں، یہ 7 جگہ وہ اس عالم کی ہیں جو عالم غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو عالم جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کی 7 جگہ ہیں۔ صاحب کتاب کا طرز چونکہ دیگر کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ صاحب کتاب یہاں پر ان غیر منصرف اسماء کے جگہوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے اندر علمیت ہوتی ہے، ایک سبب علمیت ہوتی ہے۔ آپ ویسے اسباب منع صرف کافیہ وغیرہ میں ڈھونڈیں یا ہدایت النوح وغیرہ میں ڈھونڈیں تو ان اسباب منع صرف کی تلاش و جستجو کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ علمیت جہاں جہاں سبب بنتی ہے وہ یہی جگہ ہیں۔ تو صاحب کتاب نے وہ 7 جگہ ذکر کر دیں جہاں پر علمیت سبب ہے۔ تو علم غیر منصرف ہے تو ایک تو علمیت یہاں پر سبب ہو جائے گی، اور دوسرا سبب دوسری کوئی چیز، جیسے کہ چوتھی والی میں ترکیب ہے۔ بہرحال ترکیب یہ چوتھی صورت بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان یکون علما مرکبا ترکیب مسجد، کوئی علم ایسا ہو اس میں غیر منصرف ایسا علم ہو جو مرکب ہو ترکیب مسجی کے ساتھ۔ ترکیب مسجی کا مطلب ہوتا ہے بچوں 2 کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، جیسے بعلبک حضرموت معد کارب قال قال۔ 2 کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا والا کلمہ معنی حرف کو متضمن نہ ہو، یہ ترکیب مسجی کہلاتی ہے۔ ترکیب جب کسی کا نام ہے، علم ہے، یہ علم ہونا ترکیب کے لیے شرط ہے دوسری کتابوں میں۔ یہاں پر صاحب کتاب نے علم کے ساتھ ترکیب کو ایک سبب قرار دیا ہے۔ ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گی جبکہ وہ ترکیب اضافی یا ترکیب اسنادی نہ ہو۔ کیونکہ بچوں اگر ترکیب اضافی ہوتی ہے، جیسے غلام و زید کسی کا نام رکھ دیا گیا، تو ترکیب تو اس میں بھی ہے، لیکن ترکیب اضافی اگر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اضافت اگر کوئی اسم غیر منصرف ہو اور اس کی اضافت کر دی جائے تو اضافت اس مضاف کو منصرف بنا دیتی ہے۔ تو جب اضافت مضاف کو منصرف بنا دیتی ہے تو مضاف الیہ میں غیر منصرف کا اثر کیسے کرے گی، جو کہ منصرف ہونے کے بالکل متضاد ہے۔ اس لیے ترکیب اضافی نہیں ہونا چاہیے، ایسی ترکیب اسنادی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ترکیب اسنادی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 2 کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ معنی حرف کو متضمن بھی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ضرب زید، یہ ہے پورا کلمہ، اب یہ کسی کا نام رکھ دیا گیا ضرب زید، تو یہاں پر ترکیب اسنادی ہے۔ یہ ترکیب اسنادی کی صورت میں یہ کسی کا نام رکھ دیا گیا ہے تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسناد جو یہاں پر ہے نسبت و امر الی امر آخر جو ہے یہاں پر جو ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی جانب ہے وہ ترکیب یہاں پر دو کلموں کی ترکیب جو ہے وہ ترکیب اسنادی ہے، اسناد کے ساتھ ہے۔ اور جہاں پر ترکیب اسنادی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی قصے کی جانب اشارہ کرتی ہے، تبھی اس ترکیب اسنادی کے ساتھ کسی کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے کہ تعبت الشرہ ہے تو تعبت الشرہ ترکیب اسنادی ہے اس میں، تو وہ کسی نہ کسی ایک قصے کی جانب وہ اشارہ کرتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے جیسا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو لکڑی چننے کے لیے جنگل میں گیا اور اس نے لکڑی بین کر رکھی، ایک جگہ پر گٹھر باندھ لیا، اس لکڑی کے گٹھر میں ایک سانپ بیٹھ گیا اور اس نے گٹھر باندھا اور باندھنے کے بعد وہ اٹھ سے ایک بغل میں دبا کر گھر پر لے آیا۔ جب اس نے گٹھر گھر پر ڈالا تو وہ سانپ باہر نکل کر آیا، تو لوگوں نے کہا تعبت الشرہ، ارے یہ شخص تو تعبت کا معنی ہوتا ہے بچوں بغل میں دبا لینا، تعبت الشرہ یہ شخص تو شر کو یعنی بری چیز کو اپنے بغل میں دبا کے لے آیا۔ تو جب لوگوں نے تعبت الشرہ کہا تو اس شخص کا اس قصے کی وجہ سے ہی تعبت الشرہ نام ہی پڑ گیا۔ تو جہاں پر ترکیب اسنادی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی قصے غریبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس لیے ترکیب اسنادی جب کسی کا علم رکھ دیا جائے تو اس قصے غریبہ کی طرف جب وہ اشارہ کرتی ہے تو اب وہ مبنیات کی قبیل سے ہو جاتا ہے۔ جب مبنیات کی، کیونکہ اگر مبنیات کی قبیل سے نہ ہو، اس میں تغیر ہو جائے تو ایسی صورت میں قصے غریبہ پر دلالت مفقود ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بھی شرط ہے کہ ترکیب اسنادی نہ ہو۔ ایسے ہی دو کلموں کو ملا کر ایک تو کیا گیا ہو، لیکن اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ ان دو کلموں میں سے کوئی بھی جز حرف بھی نہ ہو۔ اگر کوئی جز حرف ہے تو اگرچہ وہاں پر دو کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو، لیکن یہ ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر النجم، الساق، بصری، جبکہ یہ کسی کے نام رکھ دیے جائیں تو النجم نام رکھ دیا جائے کسی کا، بصری کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اب یہاں پر یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، حالانکہ دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ایک جز میں سے حرف ہے، حرف ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ایسے ہی ترکیب مزجی کے اندر ایک شرط یہ بھی رہے گی کہ اس کلمے کی انتہا یعنی دو کلموں کو ملا کر جب ایک کیا گیا ہو تو جزء ثانی جو ہے وہ لفظ وے نہ ہو، یعنی اس علم مزجی مرکب مزجی کی انتہا لفظ وے پر نہ ہو، جیسے سیب وے، نفط وے وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آخر جو ہوگا وہ تو سکون پر مبنی ہوگا۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے الرابع ان یکون علما مرکبا ترکیبا مسجن، چوتھی جگہ وہ ہے کہ اس میں غیر منصرف یا اسم ایسا علم ہو جو مرکب ہو ترکیب مسجی کے ساتھ، غیر مختوم بوہ، اور اس کی اختتام وہ پر نہ ہو، جیسے کہ بعل بکہ، حضرموت، معدی کا ربا، قالی قالا۔ یہ قالی الگ کلمہ ہے، قالا الگ کلمہ ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، کسی کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ معدی قریب، یہ معدی ایک الگ کلمہ تھا، قریب دوسرا کلمہ تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور ایک صحابی رسول کا نام ہے۔ حضرموت، یہ حضرہ ایک الگ کلمہ تھا اور موت ایک الگ کلمہ تھا، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ بعل بک، یہ بعل ایک الگ کلمہ ہے، بک الگ کلمہ ہے، اور وہ بعل ایک بت کا نام تھا اور بت کے بت پرست کا نام تھا، دونوں کو ملا کر ایک اس شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے جس شہر میں وہ بت پرست رہتا تھا۔ الخامس، پانچویں جگہ ان یکون علما مزیدا فیہ الالف والنون،
کہ اسم ایسا علم ہو جس کے اندر الف اور نون زائد ہو. الف اور نون زائد ہو تو آپ نے بچوں کافیہ یا ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا ہوگا الف نون جو زائد ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ علم ہوتا ہے یا صفت ہوتا ہے. اگر اسم ہو تو اس کے لیے شرط ہے علمیت. تو چونکہ صاحب کتاب چونکہ اعلام ہی کی جگہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے صفت والی صورت صاحب کتاب یہاں پر پیش نہیں کریں گے، صفت والی بعد میں ذکر کریں گے. فرماتے ہیں ان یکون علما مزیدا فیہ الالف والنون. پانچویں جگہ وہ ہے کہ وہ اسم جو غیر منصرف ہو رہا ہے وہ ایسا علم ہو جس کے اندر الف اور نون زائد کر دیے گئے ہوں، جیسے کہ عثمان، عمران، غطفان. تو ان میں الف نون زائد ہے اور یہ علم ہے تو یہ غیر منصرف ہوں گے. الف نون کا زائد ہونا، الف نون زائدتان ایک سبب اور علمیت دوسرا سبب. نمبر 6 ان یکون علما معدولا، کہ وہ غیر منصرف ہونے والا اسم علم معدول ہو. کیا ہو؟ علم معدول. معدول ہونے کا مطلب یعنی اس کے اندر عدل ہو. عدل کہتے ہیں بچوں اسم کا اس کے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف نکلنا، تحقیقاً نکلنا یا تقدیراً نکلنا. یعنی تحقیقاً اور تقدیراً سے عدل کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. تو اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف نکلنا حروف اصلیہ کی بقا کے ساتھ، اور یہ نکلنا قواعد صرف میں سے کسی قاعدے کے تحت نہ ہو. جو تحقیقی اور تقدیری جو دو قسمیں ہیں یہ در حقیقت اصل کے طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں کہ جو وہ اپنے صیغہ اصلیہ سے نکل رہا ہے تو اس اصل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اصل محقق ہے یا اصل مقدر ہے. اگر کوئی دلیل اصل کے وجود پر مل جائے تو وہ اصل محقق ہے. اب اس سے نکلنے کا جو اعتبار کیا جائے گا یہ عدل ہے، اور نکلنے کا اعتبار اس ضرورت کے پیش نظر کیا جائے گا کہ اس کلموں کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے اور اس کے اندر ایک سبب کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہمیں ملتا نہیں ہے. تو اب وہاں پر اس کو اس کے صیغہ اصلیہ سے نکلنے کا دوسرے صیغے کی طرف اعتبار کر لیا جاتا ہے. اسی کا نام ہے بچوں عدل. لہذا اگر اصل محقق ہے تو اصل کے وجود پر اگر دلیل ہے تو اس کو عدل تحقیقی کہہ دیں گے، اور اگر اصل محقق نہیں ہے، اصل کے وجود پر دلیل نہیں ہے، محض فرض کر لی گئی ہے اصل، پھر اس اصل سے جو فرض کی گئی ہے اس سے نکلنے کو اگر اس سے نکلنے کا اعتبار اگر کر لیا جائے تو یہی عدل تقدیری کہلائے گا. فرماتے ہیں ان یکون علما معدولا، علم معدول ہو. اصل محقق کی مثال جیسے کہ ثلاث اور مثلث، کیونکہ ثلاث اور مثلث بچوں تین کا معنی ہوتا ہے، اور معنی کی تکرار یہ لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے. اس لیے لفظ کی معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے. یہ ہمیں دلیل مل گئی اس بات پر کہ ثلاث اور مثلث میں تکرار نہیں ہے، لہذا ثلاث اور مثلث اس سے نکل کر آئے ہیں کہ جس میں تکرار ہے، وہ ہے ثلاثتن ثلاثتن. یہ دلیل یہ عدل تحقیقی کی مثال ہوگی، کیونکہ یہاں پر اصل کے وجود پر دلیل مل گئی. کیا ہے؟ لفظ مکرر ثلاثتن ثلاثتن، وہ اصل ہے اور اصل محقق ہے. عدل تقدیری کی مثال بچوں جیسے کہ عمر اور ظفر. عمر اور ظفر میں یہ ہے کہ عمر اور ظفر کو یا فعل کے وزن پر جو بھی علام ہیں جو کہ جن کو غیر منصرف سنا گیا ہے تو ان کو غیر منصرف پایا گیا، لیکن ان کے اندر علمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اسباب منع صرف سے. تو اب سوائے اس کے کہ جب غیر منصرف ہے تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے دو سببوں کی وجہ سے ہی غیر منصرف ہو سکتا ہے، کسی ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف تو ہو نہیں سکتا. تو اب اس کے اندر سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس میں عدل مان لیا جاتا. لہذا فرض کر لیا گیا کہ عمر یہ عامر سے ماخوذ ہے، معدول ہے،
اور ظفر ظافر سے معدول ہے۔ یہ عدل عدل تقدیری ہے کیونکہ اصل کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، اصل محقق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان یکون علما معدولا، چھٹی جگہ یہ ہے کہ عالم معدول ہو۔ عالم معدول بأن یکون علی وزن فعل، بئی طور کہ کوئی اسم جو کہ علم ہے وہ فعل کے وزن پر ہو، فیقدر معدولا علی وزن فاعل، تو اب اس کے معدول فرض کر لیا جائے فاعل کے وزن پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو معدول فرض کر لیا جائے کہ وہ فاعل کے وزن سے معدول ہو کر آیا ہے۔ وذالک کا عمر، وہ مثالیں، اس کی مثالیں جیسے کہ عمر ہے، ظفر ہے، زحل ہے، سعل ہے، تو یہ ساری کی ساری مثالیں فرماتے ہیں یہ معدول ہیں عامر سے، ظافر سے، زاحل سے اور ساعل سے۔ وَهَذَا الْعَدْلُ تَقْدِيرِيٌّ لا تحقیقی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ عدل تحقیقی، یہ تقدیری ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ وذالک، وہ اس وجہ سے کہ ان النحاة وجدوا الاعلام التي على وزن فعل، کہ نحویوں نے ان اعلام کو جو کہ فعل کے وزن پر ہیں غیر منصرفۃ، کیا پایا؟ انہیں غیر منصرف پایا۔ ولیس فیہا الا العلمیہ، جبکہ غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب چاہیے، حالانکہ ان کے اندر صرف اور صرف ایک سبب یعنی علمیت تھی۔ وہی لا تکفی وحدہا فی منع الصرف، اور تنہا علمیت وہ غیر منصرف ہونے میں کافی نہیں ہے۔ فقدروا، تو نحویوں نے فرض کر لیا انہا معدولۃ عن وزن فاعل، کہ وہ معدول ہیں فاعل کے وزن سے، یعنی عمر عامر سے، ظفر ظافر سے، زحل زاحل سے، سعل ساعل سے۔ لأن صيغة فعل، اب انہوں نے فرض کیسے کیوں کر لیا یہ کہ یہ عامر اور زاحل یعنی فاعل کے وزن سے ہی معدول ہیں، یہ فرض کیوں کر لیا؟ وہ فرض اس لیے کر لیا کہ ایک طرح سے قیاس کیا گیا ہے، ایک طرح سے اعتبار کیا گیا ہے۔ قیاس یہ کیا گیا ہے کہ فعل کا وزن لغت عرب میں بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ فاعل سے پھرا ہوا ہوتا ہے، فعل کا وزن فاعل سے پھرا ہوا ہوتا ہے، محول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی عمر فعل کا وزن ہے، تو فرض کر لیا کہ یہ بھی عامر سے نکل کر آیا ہوگا۔ فرماتے ہیں فقدروا انہا معدولہ، تو فرض کر لیا نحویوں نے کہ یہ معدول ہے وزن فاعل سے، فاعل کے وزن سے۔ لأن صيغة فعل، کیونکہ فعل کا صیغہ وردت کثیرا محولۃ عن وزن فاعل، کیونکہ فعل کا وزن بہت بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر فاعل کے وزن سے محول ہو کر پھر کر وارد ہوا ہے، جیسے کہ غدر، فسق بمعنی غادر بمعنی فاسق۔ وما سمع منصرفا مما كان على هذا الوزن كعدد لم يحكم بعدله۔ اب آپ نے بچوں یہ تو جان لیا نا کہ عمر، ظفر، زحل وغیرہ کے اندر فعل کا وزن جو ہے ان کے اندر عدل کو فرض کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان اسما کو غیر منصرف دیکھا نحویوں نے، اور جبکہ غیر منصرف کے لیے دو سبب چاہیے اور وہاں پر صرف ایک سبب تھا، اس لیے عدل کو فرض کرنے کی، تقدیری ماننے کی ضرورت پیش تھی۔ اب اگر کہیں پر کوئی فعل کا وزن تو ہو، فعل کے وزن پر تو ہو، لیکن اس کو منصرف سنا جاتا ہو، غیر منصرف سنا ہی نہیں گیا ہو اسے، تو کیا وہاں پر عدل کو ماننے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی ضرورت۔ وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وما سمع منصرفا، اور وہ اسم جس کو منصرف سنا گیا ہو، مما کان علی هذا الوزن، اور وہ اسی وزن پر ہو، ان اسما میں سے ہو جو اسما اسی وزن پر ہوتے ہیں، فعل کے وزن پر، لیکن اس کو منصرف سنا گیا ہو، جیسے کہ عدد، لم یحکم بعدلی، تو اب اس میں عدل کا حکم نہیں لگایا جائے گا، عدل کو فرض نہیں کیا جائے گا۔ وقد احسن نحات، تو اس سے سمجھ میں آ گیا عدل تقدیری جو ہے وہ ہر اسم کے اندر فرض نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جن جن اسما کو منصرف سنا گیا ہے، غیر منصرف سنا گیا ہے، انہی کے اندر عدل کو فرض کیا جائے گا، جبکہ کوئی دوسرا سبب نہ ملے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے وہ اسما
جن کے اندر عدل کو فرض کیا گیا ہے ان اسما کا شمار کیا ہے، وہ اسما محصور ہیں اور محدود ہیں۔ فرماتے وقد احسن النحاة ما سمع من ذلك غیر منصرف، اور نحویوں نے شمار کر آئے ہیں وہ اسما جن کو جو فعل کے وزن پر ہوں اور وہ غیر منصرف ہوں، ان کو شمار کرایا ہے اور ان میں عدل کو فرض کیا گیا ہو۔ فکانا 15 علما، تو وہ کل کتنے اعلام ہیں؟ 15۔ وہی عمر، وہ 15 کون کون سے؟ عمر ہے، ظفر ہے، زحل ہے، سعل ہے، جشم ہے، جمحو ہے، قزحو ہے، دلفو ہے، عصمو ہے، جحیو ہے، بلعو ہے، مضر ہے، حبل ہے، حزل ہے، قسم ہے۔ وعدها السیوطی فی ہمع الہوا میں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب ہمع الہوامع کے اندر 14 شمار کرائے ہیں۔ کتنے شمار کرائے ہیں؟ 14 شمار کرائے ہیں۔ تو اس کا مطلب بے اسقاط حزل، انہوں نے کس کو ساقط کر دیا ہے؟ حزل کو ساقط کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جن اسما کے اندر، جن اعلام کے اندر عدل کو فرض کیا گیا ہے وہ سب کے سب کیا سمجھ لو؟ سماعی ہیں۔ وَيُلْحَقُ بِهَا، تو اصل میں تو یہ 15 یا 14 ہیں۔ وَيُلْحَقُ بِهَا جُمَعُ وَقُطَعُ وَبُسَعُ وَبُطَعُ، تو اب انہی 15 کے ساتھ یا فعل کے وزن والے اعلام کے ساتھ کہ جن کے اندر عدل کو فرض کیا گیا ہے، انہی کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے عدل کو فرض کرنے میں جمعو، قطعو، بسعو اور بطعو کو بھی۔ وہ تو سب کے سب اعلام تھے، جبکہ قطعو، جمعو، بسعو، بطعو وغیرہ یہ اعلام نہیں ہیں، تو ان کے اندر بھی مگر عدل کو فرض کیا گیا ہے اخرو وغیرہ میں۔ تو عدل کو فرض کیا گیا، تو فرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان اعلام کے ساتھ ان کو ملحق کر دیا گیا جن اعلام میں عدل تقدیری ہے۔ وہی اسماء یؤکد بها الجمع المؤنث، یہ جمعو، قطعو، بسعو، بطعو، یہ سب کے سب وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے جمع مؤنث کی تاکید لائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤکد ہوتے ہیں جمع مؤنث سالم کے لیے۔ جیسے کہا جاتا ہے جاءت النساء جمع وقطع وبسع وبطع، تو ان سب کا معنی کیا ہے؟ جاءت النساء جميعهن، ساری عورتیں آئی، یہ معنی ہے۔ ورأيتهن جمع وقطع وبسع وبطع، ایسی میں نے ان سب کو دیکھا، یہ معنی ہوگا۔ ومررت بهن جمع وقطع وبسع وبطع، تو یہاں پر حالت جری میں ہے یہ۔ فَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّرْفِ لِلتَّعْرِيفِ وَالْعَدْلِ، تو یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ سارے اسما، جمع، قطع، بسع اور بطع، یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں 2 سببوں کی وجہ سے۔ ایک تو تعریف ہے ان میں، اور دوسرا عدل ہے۔ کیا ہے دوسرا؟ عدل تقدیری۔ کیا ہے؟ عدل تقدیری۔ اب کیسے ان میں تعریف کیسے ہے اور عدل تقدیری کیسے ہے، اس کو صاحب کتاب بیان فرماتے اما کونھا معرفہ، رہا ان کا معرفہ ہونا، تعریف کا ہونا، فبدلیل انہا تؤکد بها المعرفہ، تو اس وجہ سے کہ انہا تؤکد بها المعرفہ، کہ ان اسما کے ذریعے سے معرفہ کی تاکید لائی جاتی ہے۔ اور مؤکد اور مؤکد دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، جب معرفہ کی تاکید لائی جاتی ہے تو یہ بھی معرفہ ہی ہوں گے۔ اب ان کی تعریف ہوگی کس طور سے؟ تو اصل میں جب ان کے ذریعے سے معرفہ کی تاکید لائی جاتی ہے تو یہ بھی معرفہ ہوں گے۔ یہ معرفہ ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اضافت در حقیقت اس معرفہ کی ضمیر کی جانب ہوتی ہے۔ وہی فرماتے ہیں صاحب کتاب کما رأیتا، جیسے کہ آپ نے مذکورہ مثالوں میں دیکھا کہ ان سب کے ذریعے سے معرفہ کی تاکید لائی گئی تھی۔ جاءت النساء جمع، النساء کی تاکید لائی گئی جمع، قطع، بسع، بطع کے ذریعے۔ وتعریفها هو بالاضافہ، اب ان اسماء کے اندر جو تعریف ہے وہ ہے کیوں؟ هو بالاضافہ، وہ اضافت کی وجہ سے تعریف ان میں آئی ہے۔ کون سی اضافت کی وجہ سے؟ المقدرہ، جو اضافت مقدر ہے الی ضمیر المؤکد، مؤکد کی ضمیر کی طرف۔ کیونکہ اصل عبارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقدیر، کیونکہ اصل اور تقدیر ہے یہاں پر جاءت النساء جمیعہن،
تو جمیع کی اضافت جیسے ہنہ کی جانب ہے، ویسی قطع جمعوں کی اضافت بھی اسی ضمیر مؤکد کی جانب ہے. مؤکد یعنی النساء جو مؤکد ہے اس کی جو ضمیر ہے اس کی جانب ان سب کی اضافت ہے، اضافت تقدیری. اور اضافت مفید تعریف ہے، اس لیے ان میں تعریف آ گئی. وَأَمَّا كَوْنُهَا معدولہ، رہا ان اسما کا معدول ہونا، تو معدول ہونا اس کی دلیل یہ ہے. تو معدول ہونے کے سلسلے میں آپ نے ایک تو اخرو پڑھا ہوگا ہدایت النحو میں، اور ایک جمعو قطعو بسعو پڑھا ہوگا. تو آپ چونکہ جانتے ہیں کہ اخر کے اندر وصف تھا، صاحب کتاب یہاں پر وصف کا بیان ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان علام کا بیان کر رہے ہیں جن کے اندر عدل تقدیری ہو. تو اس لیے صاحب کتاب اخر والی مثال یہاں پر پیش نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر وصف ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہاں پر صاحب کتاب صرف ان کا بیان کریں گے کہ جن کے اندر وصف نہیں ہے بلکہ جو اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ نے جمعو قطعو کے دوسری کتابوں میں یہ بھی بحث پڑھی ہوگی کہ جمعو قطعو وغیرہ ان کا اگر استعمال صفت کے طور پر ہو، یہ اگر صفت میں ہوں تو ان کی جمع فعل آئے گی، اور اگر یہ اسم ہو تو ان کی جمع فعال یا فعالوات آئے گی. یہ آپ نے پڑھا ہے نا. تو صاحب کتاب صرف اتنا ذکر کریں گے کہ ان کی جمع فعال یا فعالوات آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ فعال یا فعالوات آنا چاہیے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جمع فعل آنا چاہیے لہٰذا یہ معدول فعل سے، یہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فعل کے وزن پر تب آئے گی جبکہ یہ وصف ہو، اور یہاں پر وصف کی گفتگو نہیں ہے بلکہ ان اعلام کی گفتگو ہے جو ان کے اندر عدل مانا جاتا ہے. فرماتے ہیں اما کونها معدولہ، رہا ان اسما کا معدول ہونا، فلأن مفردها جمع و قطع و بسع و بتع، تو کیونکہ ان کا مفرد جمع و قطع و بسع و بتع ہے، فحقها ان تجمع على جماعات، تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی جمع کیا آنا چاہیے؟ جماعات آنا چاہیے، جیسے کہ قطعات الی آخر، جماعات، قطعات، بسعات، یہ آنا چاہیے. کیوں؟ لأن ما كان على وزن فعلا، کیونکہ وہ اسم جو کہ فعلا کے وزن پر ہو، اسمن اس حال میں کہ وہ اسم ہو، تو وہ اسم کہ جو فعلا کے وزن پر ہو، فحقه ان يجمع على فعالوات، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ فعالوات کے وزن پر ہو، جیسے کہ سحرا اس کی جمع سحراوات. وَلَكِنَّهُمْ عَدَلُوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ فعالوات کے وزن پر ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل عرب نے اپنے استعمال و محاورات میں ان کو پھیر دیا ہے، معدول کر لیا ہے فعالوات سے فعل کی جانب. کس کی جانب؟ فعل کی جانب. وَمِمَّا جَاءَ غَيْرَ مَصْرُوفٍ لِلتَّعْرِيفِ وَالْعَدْلِ، اور فرماتے ہیں ان اسما میں سے کہ جو اسما غیر منصرف آئے ہیں تعریف کی وجہ سے اور عدل کی وجہ سے، ان اسما میں سے ایک کیا ہے؟ لفظ سحر بھی ہے. کیا ہے؟ لفظ سحر. سحر مجردم من الالف واللام، اس طور سے کہ یہ سحر الف لام سے مجرد ہو، خالی ہو. والاضافہ، ایسے ہی اضافت سے بھی خالی ہو. مرادم بھی، اور لفظ سحر سے مراد ہوتا ہے آج خاص دن کا، جو آج کا دن جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس دن میں، اس دن کی اس خاص دن کی جو صبح ہے وہ صبح مراد ہو. جب وہی خاص صبح مراد ہے اسی دن کی، تو اب تعین پر تو دلالت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تعین پر دلالت ہو گئی، کیونکہ معین مراد ہے تو اس لیے معرفہ ہو گیا. یہ سحر کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. اور چونکہ یہاں پر تعین پر دلالت ہو، تعین پر دلالت کرنے والا لفظ یہاں پر کوئی ہے نہیں، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سحر تعین پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں پر سحر کے اندر کوئی حرف ایسا نہیں ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کہ تعین پر دلالت کرے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ سحر یہ السحر سے معدول ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب، اور اس سے ایک آج ہی کے دن کی صبح مراد ہو، فلا یکون الا ظرفا، تو اب یہ نہیں ہوگا مگر ظرف. کجئت یوم الجمعہ سحر، جیسے کہ ہم کہیں میں جمعے کے
दिन सुबह में आया, तो सहर ये ज़र्फ है। अम्मा कौनुहु मारिफा, तो अब ये गैर मुनसरिफ क्यों होगा? आदिल की वजह से और तारीफ की वजह से। तो ये मारिफा क्यों है? फरमाते अम्मा कौनुहु मारिफा, रहा उसका मारिफा होना, फलिअन्नहु उरीदा बिही मुअय्यन, तो वो ये मारिफा इस वजह से कि उसके जरिए से मुअय्यन मुराद है, एक मखसूस दिन की सुबह मुराद है। वह अम्मा कौनुहु मादूला, रहा ये कि वो मादूल है, तो आदिल क्यों? फलिअन्नहु मादूल अन सहर, तो इस वजह से कि वो अस्सहर अलिफ लाम के साथ जो अस्सहर है उससे मादूल है। फ़इन्न तकदीर, क्योंकि असल इबारत होगी जे तो यौमल जुमाअति अस्सहरा, ये मुराद है। ताइन पर दलालत कर रहा है, और ताइन में यहाँ पर सहर के अंदर कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो ताइन की, जो उसकी तारीफ और ताइन पर दलालत करे, इसलिए अस्सहर से उसको मादूल मान लिया गया है। बात समझ में आ गई बच्चों? आगे साहिब किताब करते हैं, फरमाते हैं सातवीं जगह, सातवीं जगह यह है अन यकून आलमन मज़ीदन फी आखिरिही अलिफुन लिल इल्हाक। कभी कभी वो इस्म जो गैर मुनसरिफ होता है वो ऐसा आलम भी हो सकता है कि जिसके आखिर में अलिफ इल्हाक जायद कर दिया गया हो। अलिफ इल्हाक वो अलिफ होता है कि जो इस्म के आखिर में जायद कर दिया जाता है दूसरे इस्म के वज़न पर बनाने के लिए, जैसे कि अर्ता ज़िफ़रा, तो असल इबारत, असल हुरूफ जो हैं इसमें हमज़ा रे तोय है और जाल फे रे है, लेकिन इनके आखिर में अलिफ को बढ़ा दिया जाता है अर्ता ज़िफ़रा, क्यों? ताकि ये जाफ़र के वज़न पर हो जाए। तो अलिफ इल्हाक इनके आखिर में बढ़ा दिया जाता है, तो और ये नाम भी हैं, तो ये भी क्या होंगे? गैर मुनसरिफ होंगे, अलमियत की वजह से और अलिफ जायद की वजह से। बात समझ आई बच्चों? फरमाते हैं, या ये कह लो अलिफ मकसूरा की वजह से, लेकिन ये अलिफ मकसूरा क्या है? जायद है। बात समझ आई? किसकी वजह से गैर मुनसरिफ? अलमियत की वजह से और अलिफ मकसूरा की वजह से। या ये कह लो तानीस की वजह से, अलिफ मकसूरा तानीस ही तो होती है, जैसे कि अर्ता व ज़िफ़रा, इज़ा सम्मैता बिहा, जब आप उसके ज़रिए से किसी का नाम रख दें, व अलिफ़ुहा ज़ाइदतुन, और इसका अलिफ जो है वो ज़ायद है, ले इल्हाक़ वज़निहिमा बिजाफ़र, यहाँ पर अलिफ को ज़ायद किया गया है ताकि अर्ता और ज़िफ़रा दोनों का वज़न मुल्हक़ हो जाए जाफ़र से। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में वो जगह ख़त्म हो गई, सातों जगह जहाँ पर अलमियत और सबब आखिर की वजह से इस्म गैर मुनसरिफ होता है। फिर अगले को सिफत वस्फ़ की वजह से इस्म गैर मुनसरिफ होता है, वस्फ़ और सबब आखिर की वजह से वो कौन कौन सी जगह होंगी, वो जगह साहिब किताब बयान करेंगे। आखिर में हम आपसे ये जिक्र करते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से भी शेयर करें, ताकि हर एक को कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा हासिल हो सके। और आपके सुनने से, आपके फ़ायदा उठाने से हमको भी एक हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि अपने पूरे दर्स निज़ामी की मुश्किल और अहम किताबों को जल्दी चैनल पर ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।